السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ایک جانب تو عمران خان ہے، وہیں دوسری جانب پاکستان کی سیاست کا کوئی بھی پلیئر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عوام اسے ریجیکٹ کر رہی ہے۔ اور بقول شیر افضل مروت، اگر شیر افضل مروت کی وہ مشہور زمانہ ٹرم ہم استعمال کریں تو ہر وہ پروگرام جو کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کر رہا ہے جس کا حصہ عمران خان یا پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ پروگرام تو بڑھ گیا۔ تو اس وقت پشاور میں فضل الرحمان کے ساتھ کیا ہوا ہے، عوام نے کیا کیا ہے، ایکسکلوسیو ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جائے گی یا نہیں، اس حوالے سے یوں لگ رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن معاملہ اب اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پھڈا پڑ چکا ہے اور ایک بہت بڑی گیم کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کے ساتھ ایک سائیکولوجیکل واردات ڈالی جا رہی ہے، اور اس باریک واردات کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان اتنی سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں، آصف زرداری اتنی سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں، پی ٹی آئی اور عمران خان کی محبت کیوں اچانک جاگ رہی ہے، پی ٹی آئی سے لیول پلینگ فیلڈ چھیننے والوں کو آج پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یاد کیوں آ رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی گیم اور ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ کار فرما ہے۔ اور زرداری صاحب بھی اب میدان میں آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ نواز شریف کیسے وزیر اعظم بنتا ہے، یعنی زرداری صاحب نے بھی کمر کس لی ہے۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر آذربائیجان پہنچے ہیں سرکاری دورے پر، اور ان کا ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل عاصم منیر جمہوریہ آذربائیجان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ دورے کا مقصد دونوں برادر ممالک کے درمیان فوجی اور دفاعی تعاون بڑھانا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، وزیر دفاع، پہلے نائب وزیر اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اس موقع پر صدر آذربائیجان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، مختلف شعبوں اور فوجی تعاون میں تعلقات کامیابی سے فروغ پا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی صنعت میں کامیاب تعاون جاری ہے۔ آذربائیجان پاکستان کا ایک بڑا بہترین دوست ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، محبت آپ کو شاید بطور پاکستانی مل جائے، لیکن محبت کے ساتھ اگر کسی ملک میں آپ کو عقیدت بھی ملے گی تو وہ صرف اور صرف آذربائیجان ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں وہ پاکستان سے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر علی امین گنڈا پور کے پرنسپل سیکرٹری لطیف نیازی نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک پریس کانفرنس کی ہے ڈی آئی خان میں، اور انہوں نے علی امین گنڈا پور سے اعلان لا تعلق کی اور 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی کوئی بے نامی جائیدادیں میرے نام پر نہیں ہیں، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ میرا پورا خاندان پاکستان اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہے، میں پاکستانی شہری ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں دوستوں کے مشورے کے بعد کسی اور پارٹی کے اندر شامل ہوں گا۔ 9 مئی کے بعد میرا علی امین گنڈا پور سے کوئی تعلق نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے جو معنی خیز ہے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پر الیکشن کمیشن میں کوئی پابندی نہیں لگائی، تو ہم کون ہوتے ہیں جو تحریک انصاف پر پابندی لگائیں؟ تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایک رائٹ ٹو اسمبلی، ایک جگہ پر اکٹھا ہونے سے کیوں روک رہے ہیں؟ میں پروٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا، رائٹ ٹو پروٹیسٹ ویسے کانسٹیٹیوشن میں واضح ہے، لیکن رائٹ ٹو اسمبل ایٹ ون پلیس وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دیا جا رہا۔ ایک پارٹی کے لیے جلسے میں سہولت کاریاں ہو رہی ہیں، دوسرے کو اجازت دے کر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، سب یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب انہوں نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے، اور غیر قانونی مقیم لوگوں کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جا رہا، غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو واپس اپنے ملک بھیجا جائے گا، کسی بھی دوسرے ملک کا شہری ویزا لے کر آ سکتا ہے۔ پھر انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جتنے آپ بے چین ہیں اتنا میں بھی بے چین ہوں۔ ویل وی ڈاؤٹ دیٹ، لیکن چلیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک مستقل حکومت آئے، انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا،
حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا مخصوص طریقہ کار ہے. عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی معاونت کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے, ہم نے صرف معاونت کرنی ہے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بتائیں کب کروا رہے ہیں آپ الیکشن. تو انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی. پی ٹی آئی سے متعلق سوال کے اوپر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر الیکشن کمیشن نے کوئی پابندی نہیں لگائی, تو ہم کون ہوتے ہیں ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں. نگران حکومت کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گی. تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی. وہ نگران وزیر اعظم نے یہ بات کر تو دی ہے, لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یا نگران وزیر اعظم کے ہاتھ میں کتنا کچھ ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. دوسری جانب اب جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے, آصف زرداری میدان میں آئے ہیں. ایک جانب تو پیپلز پارٹی لگاتار یہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے, بلکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں فاروق نائک, انہوں نے الیکشن کمیشن سے ایک مرتبہ پھر عام انتخابات کی فوری تاریخ دینے کا مطالبہ کیا. اور جب ان سے سوال ہوا کہ ملک میں عام انتخابات جنوری کے آخر میں ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں آج یہ کیس لگا ہوا ہے, میں نے اپنا وکالت نامہ جمع کروا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی سپریم کورٹ میں 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے اپنی نئی درخواست جمع کروا چکی ہے. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں اس معاملے پر کیا فیصلہ آتا ہے. آج اس پر سماعت ہو رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کم از کم اس معاملے پر ڈٹی ہوئی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے اندر بھی پیپلز پارٹی میدان میں آ چکی ہے, اور جے یو آئی بھی یہی باتیں کر رہی ہے. اب یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے نے بھی یہ بات کی ہے. اگرچہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے, اس کے اندر بھی دو گروپس ہیں, ترین صاحب اور علیم خان کے درمیان بھی اختلافات ہیں. اور آبویسلی ایک گروپ ہے پارٹی کے اندر جو کہتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ الحاق کرنا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا. اس معاملے پر بھی ان کا پھڈا پڑا ہوا ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور اس وقت بہت سے رہنما یہ کہہ چکے ہیں جو پی ٹی آئی سے سلپ ہو کے آئی پی پی میں گئے ہیں کہ اگر نواز شریف سے الحاق ہوا تو ہم یہ پارٹی چھوڑ دیں گے. اگرچہ ان کا مستقبل ان کے پارٹی کے رہنماؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے, انہیں جب اوپر سے حکم ہوا اور جس پلڑے میں ان کا وزن ڈال دیا گیا انہیں جانا پڑے گا. اب پیپلز پارٹی کا ایک برانڈ نیو نیریٹو آیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہ ملی الیکشن لڑنے کی تو پی ٹی آئی کا ووٹر ہمارے پاس آئے گا. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اس کی چوائس بن جائے گی. اب یہ نقطہ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے. فضل الرحمان بھی اس لیے بڑے انقلابی بن رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی اس لیے انقلابی بن رہی ہے. اس میں قطعاً پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی محبت نہیں ہے, یا کوئی جمہوریت کے لیے یا ملک کے اندر آئین کی پاسداری کے لیے یا لیول پلینگ فیلڈ ان دا ریئل سینس کا درد نہیں ہے. اگر انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہی وکٹمائزیشن چل رہی ہوتی, انہیں کبھی لیول پلینگ فیلڈ یاد نہ آتی. اس لیے تو پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں کہتا کہ اداروں کی سیاست میں مداخلت غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ اداروں کی وہ مداخلت غلط ہے جو میرے خلاف ہے. ادارے مداخلت کریں لیکن میرے حق میں مداخلت کریں. ایوری پولیٹیشین سب کا یہی مطالبہ ہوتا ہے. اب ایک تو ان کا نیریٹو یہ ہے, ایک ان کی سیاست یہ بھی ہے کہ میاں صاحب سٹرونگ حکومت نہ بنا سکیں. مولانا بھی یہی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں نواز شریف کا پھڈا چلے تاکہ نواز شریف گورنمنٹ تو بنائیں لیکن وہ کمزور ہو, ہمارے مرہون منت ہو, ہم کوئی بینیفٹ لے سکیں. پیپلز پارٹی سب کے اندر اپرچونٹی دیکھ رہی ہے. ایک تو قبولیت کا شرف جو ان کے پاس جنرل باجوہ کے دور میں تھا وہ ان سے چلا گیا. پھر مقبولیت ویسے کوئی نہیں ہے, قبولیت بھی کوئی نہیں ہے. نون لیگ کے پاس چلیں قبولیت ہے, مقبولیت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس مقبولیت کا انبار ہے, قبولیت کا مسئلہ ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا کچھ بچا کھچا بھی ہمیں مل جائے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا, ہمارے لیے تو وہی کافی ہوگا. عمران خان کی مقبولیت کا 5% بھی پی ٹی آئی کا ووٹر مل جائے تو کیا بات ہے, اور وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب زرداری صاحب میدان عمل میں آ چکے ہیں. زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا اور اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. بلاول کا نام نہیں لیا, لیکن زرداری صاحب نے طبل جنگ نواز شریف کے خلاف بجا دیا ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی پشاور سے ایک بڑی اہم ترین اور بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. پشاور میں کوئی پروگرام چل رہا تھا مولانا کا, اور اس پروگرام کے اندر لوگوں نے کم تعداد میں پارٹیسپیشن کر کے بھی ایک بڑا کلیئر میسج دیا. آپ بلکہ یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کریں.
अगरचे मौलाना फजल रहमान इमरान खान को यहूदी एजेंट कह रहे हैं और स्टेज पर नारे भी लगवा रहे हैं कि यहूदियों के जो यार हैं गद्दार हैं गद्दार हैं, लेकिन लोग साइड पर खड़े होकर मौलाना के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, खान साहब भी करते हैं, बाजवा साहब ने उन्हें मना भी किया था, लेकिन इसके साथ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लोग एक रिलीजियस क्राउड के अंदर लगा रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि लोग अभी भी किसके साथ हैं, कौन उन्हें लीड कर सकता है और ये मामला क्या है। अवाम बहुत ज्यादा समझदार है और वो जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान में हकीकी लीडर कौन है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।